السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا۔ آپ تمامی حضرات کا سب سے پہلے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں نے اپنی محبت کو میری طرف مائل کیا اور مجھ سے محبت کیا، میرے چینل سے محبت کیا کہ آج آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے 10,000 سبسکرائبر مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو چین، سکون، راحت، ترقی عطا فرمائے۔ میرے معزز ناظرین اور سامعین، آج جس ٹاپک کو لے کر میں آیا ہوں وہ بہت ہی اہم ہے۔ آج کی تاریخ 30 ہے، کل 31 کی تاریخ ہوگی، اس کے بعد 1 جنوری ہوگی۔ تو جس آیت کریمہ کا تلاوت میں نے کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مطلب تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا، تمہارا بات کرنا، تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہارا سونا، تمہارا جاگنا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ، برتھ ڈے، سالگرہ، یہ تمام چیزیں اسلام کے مطابق اور شریعت کے مطابق ہونا چاہیے اور اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث کے روشنی کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج 30 تاریخ ہے، کل 31 کی تاریخ ہوگی، اس کے بعد 1 جنوری۔ تو ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے مسلمان بھائی بہنیں، مائیں، بوڑھے، یہ تمام لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ آج نیا سال ہے، مطلب نیا سال آنے والا ہے۔ 1 جنوری کو نیا سال منایا جاتا ہے، تو اس میں کرنا کیا ہے؟ ہمارے چھوٹے بڑے بوڑھے نوجوان مرد عورت تمام کے تمام اس میں خوشیاں مناتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ نیا سال کوئی نئی تہوار ہے، کوئی عید ہے یا بقرعید ہے یا کسی کی گھر میں شادی ہو رہی ہے، اس طریقے سے نئے سال کو ہم مناتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے کہ جب دین مکمل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب دین کو اللہ نے مکمل کر دیا، نبی جی نے محنت کر کے اس پر عمل کر کے امت کو بتلا دیا، اور اللہ نے دین کو جب مکمل کر دیا تو اس پر کسی صحابی نے یا نبی نے سالگرہ یا نیا سال مبارک یا نیا دن مبارک اس طرح کا کوئی لفظ نہیں کہا، نہ منایا، جو کہ دین بہت بڑی چیز ہے۔ دین سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے، ایمان سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے کسی نبی نے، کسی صحابی نے کوئی نیا سال کی مبارکبادی نہیں، کوئی بریانی نہیں، کوئی قورمہ نہیں، کوئی پنیر نہیں، کوئی حلوہ نہیں، کوئی پوری نہیں، کوئی پراٹھا نہیں، کسی بھی طریقے کے کوئی خرافات نہیں کیا۔ لیکن آج ہم لوگ
ہماری تاریخ بھی نہیں ہے، جنوری ہماری تاریخ نہیں ہے، یہ عیسائی کی تاریخ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے ماننے والے نے جو ہے نا عیسائی کی تاریخ عیسوی سے مرسوم کیا ہے کہ تاریخ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، عیسوی بولا جاتا ہے 2024 عیسوی، یہ عیسوی مطلب عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ہے۔ ہماری جو تاریخ ہے وہ محرم ہے، صفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الاخر ہے، جمادی الاول ہے، جمادی الاخر ہے، رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذی الحجہ ہے۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، اس تاریخ کو ہمیں یاد کرنا ہے، 1 جنوری کو نہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں، سماج میں بے دھڑک کہیے تو دھڑلے سے اس کام کو کیا جاتا ہے۔ ہر گھر میں 1 تاریخ کے دن مرغے آنا ضروری ہے، حلوہ بننا ضروری ہے، کھیر پوری بننا ضروری ہے، نیا کپڑا پہننا ضروری ہے، عورت ہے، لڑکیاں ہیں تو مہندی لگانا ضروری ہے۔ اور وہ ضروری اس لیے سمجھتے ہیں کہ اگر نیا سال کے دن ہم نے مرغا نہیں کھایا تو پوری سال کبھی بھی مرغا نہیں کھائیں گے۔ اگر نیا سال کے دن ہم نے کپڑا نہیں پہنا نیا تو کبھی بھی زندگی میں ہم نیا کپڑا نہیں پہن پائیں گے۔ اگر نیا سال کے دن مہندی نہیں لگایا تو کبھی بھی ہم مہندی نہیں لگا پائیں گے۔ اگر نیا سال کے دن ہم نے اچھا کھانا نہیں کھایا، اچھی جگہ نہیں گھوما تو پوری زندگی نہ اچھا کھانا کھا پائیں گے، نہ اچھی جگہ گھوم پائیں گے۔ یہ ہماری قوم کی سوچ ہے، یہ مسلمانوں کی سوچ ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ نیا سال کے دن نیا کپڑا نہ پہنیے گا تو کوئی حرج نہیں، نیا کھانا نہ کھائیے گا تو کوئی حرج نہیں، نئی چیز نہ کیجیے گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہم نے جو دسمبر کا سال گزارا ہے وہ سال ہمارے لیے کتنا اچھا تھا، اس میں ہم نے کتنی نماز پڑھی، کتنا روزہ رکھا، کتنا زکوٰۃ دیا، حج کیا کہ نہیں، صدقہ دیا کہ نہیں، اچھی بات کی کہ نہیں، قرآن کی تلاوت کتنی کی، 1 مکمل کیا یا 2 مکمل کیا یا 3 مکمل کیا یا 12 مہینے میں 12 قرآن مکمل کیا۔ اس طرح سے ہمیں نیکی کو دیکھنا ہے، اور اگر نیکی نہیں ہے تو پھر ہمیں دسمبر کی آخری رات میں ہمیں معافی مانگنی ہے اللہ سے کہ اللہ یہ دسمبر کی آخری رات ہے، کل جنوری کی 1 تاریخ ہوگی، میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے پچھلے سال جو کمی کی ہے، شریعت کے مطابق نہیں چلا ہے، آج سے میں عہد کرتا ہوں کہ 1 جنوری سے اچھا کام کروں گا، قرآن پڑھوں گا، نماز پڑھوں گا، یہ ساری چیزیں کروں گا یا کروں گی۔ اس طرح کی نیت ہمیں کرنی چاہیے، لیکن ہم نہیں، بس ہر گاؤں میں، ہر گھر میں مرغے ہونے چاہیے، کپڑے ہونے چاہیے، خوشیاں ہونی چاہیے۔ اگر اس دن کسی کا سال گرا ہے تو پھر پورے محلے میں دعوت دینی چاہیے۔ برتھ ڈے اگر اس دن کسی کا پڑ جاتا ہے تو اور سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم، شاعر کہتا ہے، تو شاعر نے شعر کہا ہے کہ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہا ہے نیا سال مبارک ہو۔ سمجھ میں آیا؟ انسان کی زندگی کی 1 سال اور کم ہو گئی، لیکن ہم کیا بولتے ہیں، ہماری زندگی بڑھ رہی ہے۔ اگر 22 کی ہے تو 23 میں جا رہے ہیں، 55 کی ہے تو ہم 56 میں جا رہے ہیں۔ نہیں، ادھر سے 56 میں جا رہے ہیں لیکن ادھر سے ہم 55 میں آ رہے ہیں، مائنس ہو رہا ہے۔ ادھر سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی پلس میں جا رہی ہے، لیکن نہیں، جب آخرت کے حساب سے ہم جوڑیں گے تو ادھر سے مائنس ہوتا ہوا ہماری زندگی دکھے گی۔ کیونکہ اگر مانیے 75 سال کی ہماری زندگی ہے تو 55 ہو گئی، تب اس میں بچا کتنا، 20 سال۔ ہم کیا بولیں گے، ہم اس میں ہیپی برتھ ڈے منائیں گے یا سالگرہ منائیں گے یا نیا سال منائیں گے؟ نہیں منائیں گے، کیونکہ ادھر سے ہماری زندگی 55 کی جا رہی ہے تو ادھر سے جو ہے نا ہماری زندگی 20 سال کی ہی بچی ہے۔ تو اس میں خوشی منانے کی یا نیا کپڑا پہننے کی یا قورمہ بریانی کھانے کی اس میں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا کرتا ہے تو انسان کو بیوقوف کہا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا بال بچہ ہے یا آپ کا بال بچہ ہے، اگر ایگزام دیتا ہے اور اس ایگزام میں خدا نخواستہ اگر وہ ناکامیاب ہو گیا، فیل ہو گیا، تو اس فیل کے موقع سے اگر گھر میں اس کے ماں باپ 10-12 کلو مٹھائی لائے اور پورے محلے میں بٹوائے کہ میرے بچے جو ہے نا ماشاءاللہ سے فیل ہو گئے، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، میں مٹھائی بٹوا رہا،
تو لوگ کیا کہیں گے اس کو؟ یہ بیوقوف ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کا دماغ خسک گیا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ اپنے بچے کے فیل ہونے پر پورے محلہ میں مٹھائی بانٹتا ہے۔ اسی طرح زندگی ہے، زندگی کم ہوتی جا رہی ہے تو اس میں خوشی منانے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ اس میں تو افسوس کرنی چاہیے کہ ہماری جتنی زندگی ملی تھی اس میں ہم نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے، اور عہد کرنا چاہیے کہ اگلے سال ہم اچھا کام کریں گے، یا اللہ ہماری زندگی سلامت رہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی کی حدیث میں نے پڑھی، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو انسان جس بھی قوم کا مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہم اور آپ یہ عہد کریں کہ نہ موبائلوں پر اسٹیٹس لگائیں گے نیا سال کے مبارکبادی کا، اور نہ گھروں میں اسٹیٹس لگائیں گے، اور نہ کسی کو لکھ کر دیں گے، نہ کوئی سجائیں گے گھر کو، اور نہ گھر میں کوئی اچھا کھانا اس دن پکے گا، نہ اچھا کوئی لباس پہنا جائے گا۔ عام دنوں میں جو ہم کھاتے ہیں وہی کھانا کھائیں گے، عام دنوں میں جو کپڑا پہنتے ہیں وہی کپڑا پہنیں گے، عام دنوں میں جو ہم خوشیاں مناتے ہیں وہی خوشیاں نیا سال کے دن بھی ہم منائیں گے، اس کے برعکس ہم نہیں کریں گے۔ اگر ایسا آپ نے کر لیا اور ہم نے کر لیا تو یقین جانیے اللہ کے رسول کو دلی خوشی ہوگی۔ ہم ان کی امت میں ہیں، انہوں نے یہ سارا چیز بالکل نہیں کی، بالکل اس کے خلاف شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، تو اس کام کو ہم کیوں کریں؟ اب کون بیوقوف ہوگا بتائیے کہ جس کے بچے ایگزام میں فیل ہو جائے اور وہ جو ہے نا خوشی سے پھولے نہ سمائے اور مٹھائی بانٹے؟ یہ تو بیوقوف نہ ہے، سب سے بڑا بیوقوف ہوگا نا، لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے، پاگل کہیں گے۔ اسی طرح ہمیں بھی سوچنا چاہیے، شریعت ہمیں بیوقوف کہہ رہی ہے کہ زندگی اس کی ختم ہو رہی ہے، زندگی کم ہو رہی ہے، اور یہ ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، کھا رہا ہے، مستی کر رہا ہے، پی رہا ہے، نیا سال منا رہا ہے، اس سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، ہم بھی بچیں اور سختی کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں، مسجد میں پڑھاتے ہیں تو بچوں کو سمجھائیں، بتائیں، سختی کریں کہ اس دن نیا لباس بھی نہیں پہننا ہے، نیا کھانا بھی نہیں کھانا، مرغا آئے تو اس دن کھانا ہی نہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے یہاں لاگو کرتے ہیں، ہر سال کرتے ہیں، اس سال بھی انشاءاللہ کریں گے۔ آئیے اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے راستہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تمام مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ ناظرین، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔